جس بندے نے منکر نکیر کے سوال کے جواب دے دیے تو پھر اعلان ہوتا ہے کہ اس کو جنت کا کپڑا پہنایا جائے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جائے، اور اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو، جنت کے دروازے کو قبر میں کھول دیا جائے، تو وہ جنت کی راحتوں کو قبر میں ہی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب نیک بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، تو جب اس سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ اس کو ایسے سلا دو جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، کہ جس کو دولہے کے بغیر کوئی نہیں جگا سکتا، کوئی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو اس وقت وہ سارے لوگ جاگیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، مِن مَرْقَدِنَا، ہماری مرکز سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو نیک بندے کہیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہ میرے رب کا وعدہ تھا، یہ میرے رب کا وعدہ تھا کہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا۔ مردے کو مٹی دیتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھتے ہیں نا، کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی میں ملا دیا، نخرجکم تارۃ اخری، اس دن اٹھائیں گے، اسی سے پیدا کریں گے، اسی سے اٹھائیں گے جس دن حساب دینا ہوگا۔ تو دیکھو قبر کے جو سوال کے اگر جواب دیے جب جنت کا دروازہ کھلے گا، اور اگر جواب ہی نہ دیا تو جہنم کی کھڑکی میسر ہوگی، جہنم کی کھڑکی کو کھولا جائے گا، اور باقاعدہ قبر میں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے اچھے کام کیے تھے اس لیے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، برے کرتے تو یہ تمہارے لیے دروازہ کھولا جاتا، تم جہنم میں جاتے۔ فرشتے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے تجھے مبارک ہو کہ تو نے زندگی اس طریقے سے جی کر تو آیا ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے جو زندگی دی تھی اس پر عمل کر کے آئے ہو، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز ہے نا، نماز، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر میں چراغ ہے، قبر کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ تو یہ ساری صفتیں ملیں گی، ساری چیزیں ملیں گی کب؟ جب ہم نماز کے پابند ہوں گے۔ آقا علیہ السلام قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ بھائی نماز پڑھنے والا انسان آٹومیٹک برائیوں سے رکتا ہے نا؟ کیسے رکتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاؤں میں چھینٹیں پڑ گئیں تو آپ دھوئیں گے یا نہیں دھوئیں گے؟ ایسے ہی کہیں گے ارے یار چلو ٹھیک ہے، ہو گیا کوئی بات نہیں، بولیے دھوئیں گے نا؟ کیونکہ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو پاک رہنا کیا ہے؟ نصف ایمان ہے بھائی، پاک کی آدھا ایمان ہے نا، تو آپ کا نماز پڑھنے کی وجہ سے آدھا ایمان تو ایسے ہی مکمل ہو گیا۔ تو پہلی چیز جو آدھا ایمان پاکی ہے، تو وہ پاک رہنے والا نماز نے آپ کو بنا دیا۔ آپ کے سر پہ ٹوپی ہوگی، نماز پڑھنے والے ہوں گے، آپ گالی نہیں بکیں گے، سوچیں گے یار لوگ کیا کہیں گے، گالی بکیں گے تو لوگ تانا دیں گے کہ لو نماز بھی پڑھتا ہے گالی بھی بکتا ہے۔ ایک شخص آیا نا، اگر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو دن بھر تو رات بھر تو نمازیں پڑھتا ہے لیکن دن بھر جیبیں کاٹتا ہے، لوگوں کی چوری کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری تو نہیں روک رہے، ہماری تو نہیں برائیاں چھوٹ رہی، ہمیں تو نماز پڑھتے پڑھتے 50 سالیں گزر گئی، ٹھیک ہے، ہماری تو جوانی بیت گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے، لیکن ہمیں تو ہمارے گناہوں سے نماز نے نہیں روکا۔ تو بھائی قرآن سچا ہے، وسیم رضوی والا عقیدہ ہمارا تھوڑی نہ ہے، قرآن سچا ہے لیکن ہماری نمازیں پختہ نہیں ہیں، ہماری نمازیں کمزور ہیں، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی بری باتوں سے، تو خدا کی قسم ضرور روکے گی، لیکن جب روکے گی جب ہماری نماز اس لائق ہوگی۔ ہماری نماز ہے کہ مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے اور تیر گھسا ہوا تھا پیر میں، ران میں، صحابہ نے پکڑ کے کھینچ لیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہمارے پاؤں میں چیٹی کاٹ لیتی ہے تو پاؤں کو پٹکنے لگتے ہیں، یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ تو کیسے ہماری نماز برائیوں سے روکے گی؟